أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل اور کون بڑا گمراہ ہوگا ممن اس شخص سے یدعو جو پکارتا ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر من لا یستجیب لہ اسے جو اس کو جواب نہ دے سکے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک وہم اور وہ عن دعائہم ان کے پکارنے سے غافلون بے خبر ہے وَإِذَا اور جب حشر الناس لوگوں کو جمع کیا جائے گا کانوا تو وہ ہوں گے لہم ان کے لیے اعداء دشمن وَكَانُوا اور وہ ہوں گے بعبادتہم ان کی عبادت سے کافرین انکار کرنے والے وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان کے سامنے آیاتنا ہماری آیتیں بینات واضح قال الذین کفروا کافر لوگ کہتے ہیں للحق حق کے لیے لما جاءہم جب وہ ان کے پاس آ جاتا ہے ھذا یہ سحر مبین کھلا جادو ہے ام یا یقولون افتراہ وہ کہتے ہیں اس پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے قل آپ کہہ دیجئے ان افتریتہ اگر اسے میں نے اپنی طرف سے بنایا ہے فلا تملکون پس تم نہیں مالک لی میرے لیے من اللہ اللہ سے شیئا کچھ بھی هو اعلم وہ خوب جانتا ہے بما تفیضون فی جو تم باتیں بناتے ہو کفا بہ وہ کافی ہے شہیدم بطور گواہ کے بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے صدق اللہ پچھلی آیات میں
جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے تھے ان سے دلائل کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ تم ان غیروں کے سامنے اس لیے جھکتے ہو کہ انہوں نے زمین میں کسی چیز کو پیدا کیا، حالانکہ تمہارے پاس اس دعوے کی دلیل کوئی نہیں، عقل بھی تمہارے خلاف ہے، یا اس لیے پکارتے ہو کہ ان کی آسمان میں کوئی شراکت ہے؟ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو پھر پچھلی کتابوں میں سے کوئی کتاب پیش کرو، یا کسی نیک آدمی کی بات ہی پیش کر دو، یا تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی عقلی دلیل ہے۔ تو ان تینوں دلیلوں میں سے کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو آگے فرمایا پھر اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتا ہے، اور جن کو وہ پکارتا ہے وہ اس کی پکار کا قیامت تک جواب بھی نہیں دے سکتے، بلکہ جن کو وہ پکارتا ہے وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ان کو پکار رہا ہے۔ یہاں ایک تو مشرکین مکہ بتوں کو پکارا کرتے تھے، اب بت تو بالکل جماد ہے، بے جان ہے، تو انہیں نہ سنائی دیتا ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کا جواب دے سکتے، تو فرمایا قیامت تک نہ وہ تمہاری بات کا جواب دے سکیں گے، بلکہ ہیں ہی وہ بے خبر جو تم انہیں پکار رہے ہو۔ اور اگر چونکہ فرشتوں کو بھی لوگوں نے پکارا، فرشتے مراد لیے جائیں تو فرشتے تو پہلے ہی بڑے ناراض ہیں مشرکین کے اس فعل سے، تو وہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کریں؟ تو فرشتے جواب دیں گے سبحانک انت ولینا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، ہم تو ان کی یہ جو ہماری عبادت کرتے تھے ہم اس سے لا علم تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ ہماری عبادت کر رہے تھے، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تو جن کی عبادت کرتے تھے، شیطان کی عبادت کرتے تھے، شیطان نے جس راستے پر انہیں لگایا تھا یہ شیطان کے پیچھے پیچھے ہی اس راستے پہ لگ رہے تھے۔ اور اگر لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کو بھی پکارا، جیسے عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا، تو ان کا ان کی قیامت تک بات کا جواب نہ دینا، ظاہری بات ہے ہر جگہ ہر کسی کی سننے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس قدرت اور اختیار ہے، ہر کسی کی ہر ضرورت اور کام کو پورے کرنے کی قدرت اور اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے سوا نبیوں کے پاس بھی یہ قدرت نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے بڑا گمراہ پھر کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑتا ہے، جو ہر دم بندے کی طرف متوجہ، جس کے پاس ہر چیز کے اختیار ہے، اور اس کو پکار ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب ہی نہیں دے سکتا، اور ہے بھی وہ اس کی پکار سے بے خبر۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، بلکہ حال یہ ہوگا میدان محشر میں جب ان لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، حالانکہ میدان محشر میں مدد کی زیادہ ضرورت ہے، وہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، صرف انکار نہیں بلکہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے کہ تم نے ہمیں بھی مروانے کی کوشش کی، جیسے جب قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں یہ اور ان کے معبودان باطلہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، تو اس وقت مشرکین مکہ نے واویلا مچایا کہ لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پکارا، ٹھیک ہے جدھر عیسیٰ جائیں گے ادھر ہم بھی چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، تو انہیں بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تمہارے اس کرتوت سے راضی نہیں ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام نے کون سی یہ دعوت دی تھی؟ بلکہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ لوگ آپ کی عبادت کریں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آگے سے عاجزانہ متواضعانہ جواب دیں گے، یا اللہ ہمیں کیا خبر کہ انہوں نے ہماری عبادت کی ہے، نہ ہم نے ان کو کہا کہ یہ ہماری عبادت کرے، یہ تو اپنے نفس اور شیطان کے پیچھے ہی چل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ ان کے دشمن ہوں گے اور عبادت سے منکر ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اب آگے دلائل توحید اور قرآن کی آیتیں جب انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، حالانکہ یہ بالکل حق ہے، اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن جب ان کے پاس ایسی کتاب آتی ہے، انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے، تو ان کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں، کہہ دیتے ہیں یہ کھلا جادو ہے، قرآن کو کہہ دیتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ کیوں؟ جو سنتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو سنتا ہے اسی کے اوپر جان نچھاور کرنے والا بن جاتا ہے۔ حالانکہ طفیل بن عمر دوسی آئے تھے نا، قبیلہ دوس کے سردار، تو مکے والوں نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا کہ ان کو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت نہ پہنچ جائے، قرآن نہ سن جائے۔ ان کا استقبال کیا، آہ و بھگت کی۔ طفیل بھی حیران تھے، نہ آگے نہ پیچھے، کبھی ایسا استقبال۔ تو پھر ان کو انہوں نے سمجھایا یہاں ایک شخص ہے جس کے پاس جادو ہے اور وہ جادوگر ہے، معاذ اللہ، پیارے نبی کو کہہ رہے ہیں اس کی بات نہ سننا ورنہ تمہارے اوپر بھی اس کا جادو چل جائے گا۔ بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، اولاد والدین سے جدا ہو رہی ہے۔ چنانچہ طفیل کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں میں روئی دے لی کہ واقعی کہیں میرے کان میں بات نہ پڑ جائے، اور میں بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا تھا، کیونکہ کافر لوگ بھی بیت اللہ کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے اور طواف بھی کرتے تھے۔ کہتے کانوں میں روئی دی ہوئی ہے اور بیت اللہ کا طواف کرنے جا رہا ہوں۔ طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا ایک شخص وہاں کھڑا ہے اور وہ کچھ پڑھ رہا ہے، اگرچہ کانوں میں روئی ہے لیکن پھر بھی کچھ بن بناہٹ میرے کانوں میں آ رہی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو میں نے اپنے ضمیر سے، یہ ضمیر بھی انسان کا اندر کا، انسان کے لیے مفتی ہوتا ہے، جھنجھوڑتا ہے انسان کو، بشرطے کہ لوامہ ہو، نفس لوامہ ہو، ملامت کرنے والا ہو۔ اگر نفس امارہ ہی بن جائے کہ وہ برائی کے سوا کچھ اس کے ذہن میں لاتا ہی نہیں، تو پھر تو اللہ کی پناہ ہے۔ باہر کہتے میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا، تو خیر تو کوئی عام آدمی ہے، اپنے قبیلے کے سردار ہے، تو سن، ان کی باتوں پہ کیوں جاتا ہے؟ اچھا ہوگا تو لے لینا، برا ہوگا تو چھوڑ دینا۔ شعر و شاعری اور جادو کا تمہیں بھی تو پتہ ہے۔ تو طفیل کہتے میں نے اپنے کانوں سے روئی نکال دی اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، میں سننے لگا۔ اللہ اکبر! قرآن کوئی صاف دل سے سنے اور پھر قرآن اس پر اثر نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دل صاف کر کے انسان سنے قرآن کو۔ تو کہتے میں نے جو قرآن سنا، میرے دل میں ایسا اس نے اثر کیا، آپ نے نماز ختم کی اور چل دی، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے، میں بھی داخل ہوا، میں نے کہا ابھی جو آپ پڑھ رہے تھے نا مجھے پھر سنائیں۔ سبحان اللہ! پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہو، اللہ کا قرآن ہو، اللہ اکبر، اس کے اندر کتنی تاثیر ہوگی۔ آپ نے پھر قرآن سنایا۔ اب طفیل نے قرآن سنا، فوراً کہنے لگا جس مذہب کی آپ دعوت دیتے ہیں مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اس مذہب والا بنا لیں۔ سبحان اللہ! دیکھیں ابو جہل نے بھی تو قرآن سنا، چھپ چھپ کے سنتا تھا۔ ابو لہب نے بھی تو قرآن سنا، لیکن قرآن سن کے الٹا پتھر اٹھا کے مارا۔ یہ زمین ہے، قرآن کی بارش برستی ہے، کہیں کانٹے اور جھاڑیاں نکلتی ہیں، کہیں پھل پھول نکلتے ہیں۔ قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے، اصل میں دلوں کی زمین کا حال ہے۔ باہر کیا قرآن کو کھلا جادو کہہ دیا، اور اس سے بھی بڑی بات کہنے لگے یہ انہوں نے خود بنا لیا۔ اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، تملا علیہ، یہ ان پر لکھوائی جاتی ہیں، یہ ہمارے سامنے لا کے پیش کر دیتے۔ حالانکہ ان کا جو پہلا دعویٰ تھا نا کہ قرآن جادو ہے، دیکھیں نا جادو کی نظیر ہوتی ہے، مثل ہوتی ہے، ایک جادوگر نے جادو بنایا تو دوسرا بھی بنا کے لا سکتا ہے۔
ان سے تو کھلا چیلنج تھا کہ ایسا قرآن پورا نہیں، اس کی چھوٹی سی صورت تم بھی تو بنا لو۔ حالانکہ انہیں اپنی فصاحت بلاغت پہ ناز تھا، اس کے باوجود سارے مل کر بھی دولت کے انبار خرچ کر کے بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور دوسرا بہت بڑا دعویٰ، کہتے ہیں انہوں نے خود بنایا۔ تو اس کا بھی آپ نے جواب دیا کہ تم بھی بنا لو، میں بھی تو تم ہی میں سے ہوں نا، تمہارے اندر ہی رہنے والا ہوں، تمہارا خاندان ہے، تمہاری برادری ہے، تمہارے اندر ہی میں نے 40 سال گزارے۔ وہ کہتے تھے انہوں نے خود بنایا اور اللہ کے ذمے تھوپ دیا ہے، استغفر اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے۔ تو آپ نے آگے کتنے پیارے انداز میں بات کی، فرمایا اگر میں نے اللہ کے ذمے جھوٹ اپنی طرف سے گھڑا ہے تو مجھے بتاؤ جو اللہ پر جھوٹ بولے بھلا اللہ اسے کیسے چھوڑے گے، اور اگر اللہ مجھے پکڑے تو تم مجھے چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے، پھر اللہ کے سوا میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے اگر ہمارے ذمے کوئی جھوٹ کرے لَقَطَعْنَا، تو ہم اس کی شہرت کو کاٹ دیتے۔ اللہ کی طرف سے تو عذاب آتا ہے، آپ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے میرے اوپر تو عذاب ہے نہیں، اگر میں جھوٹا ہوتا تو ضرور عذاب آتا۔ اور دوسری بات یہ، میں نے 40 سال کسی آدمی پہ جھوٹ نہیں بولا، تمہارے اندر ہی رہا ہوں نا، معاشرے میں نے کسی فرد کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، تو 40 سال بعد اچانک میں اپنے اللہ پہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ انسان پر تو جھوٹ بولوں نا، اللہ پر جھوٹ بول لوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں بنا رہے ہو۔ سبحان اللہ، کتنا حلم اور بردباری والا جواب ہے اللہ کے نبی کا۔ اور فرمایا میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے۔ ہاں پھر یہ ان کا تو اعتراض، ان کا بھی اعتراض ہو سکتا تھا کہ اگر آپ پر عذاب نہیں آ رہا اور آپ سچے ہیں، ہم قرآن کو نہیں مان رہے، ہم پر بھی تو نہیں آ رہا، یہ ہماری سچائی کی بھی دلیل ہو سکتی۔ تو فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت دنیا میں عام ہے، مسلمانوں اور کافروں سب کے لیے، ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر عذاب آیا اور وہ میدان بدر میں ان کے 70 بڑے بڑے سرکردہ لوگ ڈھیر ہوئے۔ باہر کیف قرآن پاک پر قسم قسم کے لوگوں نے طعنے اور اعتراض کیے، لیکن قرآن کل بھی لا ریب تھا اور آج بھی لا ریب ہے اور تا قیامت لا ریب رہے گا۔ کل بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کل بھی لوگوں نے اس سے ہدایت پا کے اپنے اللہ کو پایا، آج بھی لوگ اس سے ہدایت پا کے اللہ کو پا رہے اور قیامت تک یہ لوگوں کو سیدھے راستہ دکھلاتا رہے گا۔ اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ رہنے کی اور جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔